السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے قرآن نے صرف گناہ نہیں بلکہ بدکاری، بے حیائی اور تباہی کا راستہ قرار دیا ہے، اور وہ گناہ ہے زنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کے ایمان، غیرت، خاندان اور معاشرے سب کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہر وہ راستہ جو زنا تک لے جائے، ناجائز نظر، فحش ویڈیو، غلط دوستی، سب حرام ہے۔ میرے بھائیوں، زنا صرف آخرت کا نہیں، دنیا کا بھی عذاب ہے۔ دل سے سکون ختم، بے برکتی، بیماریوں کا پھیلاؤ، گھر برباد، عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو ایسے بیماریاں پھیلتی ہے جو پہلے نہ تھی۔ قبر اور آخرت کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جہنم کا منظر دیکھا، فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے نیچے آگ جل رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے، یہ زنا کرنے والے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، یعنی اس وقت ایمان نکل جاتا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، شادی شدہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنگین سزا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام زنا کو کتنا خطرناک جرم سمجھتا ہے۔ نجات کا راستہ توبہ۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ دل پاک، زندگی بدل جاتی ہے۔ آخری نصیحت میرے عزیزو، چند لمحوں کی لذت ہمیشہ کی ذلت بن سکتی ہے۔ آج نظر جھکا لو، کل قبر میں شرمندگی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں زنا جیسے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔